بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ روشنی کی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بنت عمر رضی اللہ عنہ۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نام قریش کی خاندان عدی سے دی۔ نسب نابہ یہ ہے: حفصہ رضی اللہ عنہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرطہ بن زراح بن عدی بن قاب بن لوا۔ والدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بن مظعون تھی، جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ماموں اور فقیر الاسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی حقیقی بائی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بعث نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذیفہ بن قیس بن عدی سے ہوا، جو بنو سہم سے تھا۔ وہ دعوت حق کی ابتداء میں شرف اسلام کے سے برابر ہو گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی سعادت اندوز اسلام ہو گئی۔ حضرت خنیس بعد بعث میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے گئے۔ حضرت خنیس رائے حق کے جانباز سپاہی تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے، لیکن علاج کے باوجود جابر نہ ہو سکے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائل لیا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی لہتے جگر سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ حضور نے فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجج کے ہاں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کھانے میں مشغول رہے جو کسی نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ہدیہ بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بقضائے فطرت رشک پیدا ہوا ان میں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ میں رہنا پایا تھا، چنانچہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، صورت واقعہ بیان کی اور کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے تو ان سے کہنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ ایک لطیف اشارہ تھا۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں ذرا نہ خوشگوار سی بو آتی ہے، اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بو سے سخت نفرت تھی۔ مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں سے جو شہد کھایا اس کی وجہ سے مغافیر کی بو دہن مبارک سے آتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا، تو مغافیر کی بو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے آئے۔ فرمایا آئندہ میں کبھی شہد نہ کھاؤں گا۔
یعنی اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ بعض ارباب سیر آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کوئی راز کی بات کہی اور انہوں نے فاش کر دی۔ قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جب رب العزت کو اپنے حبیب کے گھرانے کی عزت و حرامت کا اتنا پاس ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا، تو ہم کو بھی اس بارہ میں جرت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی اور وہ بھی کہیں کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دیتی تھی۔ ایک دن ان کے بڑے محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے غضب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ریس نہ کرو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ سو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بھی بے باک تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب و حدبیہ جہنم میں داخل نہ ہوگے۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا تو فرماتا ہے۔ فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں کے بالگناہوں چھوڑ دیں گے۔ مزاح کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نہایت خدا ترست تھی اور اپنے بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھی۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہے، اے محمد وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ